چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، میرا چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقیرات مثل احد، کہ یہاں پر قیرات سے مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دینا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو قیرات ایک پیمانے کا نام ہے جو اہل عرب میں پہلے معروف ہوا کرتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تردید فرما دی کہ وہ ایک چھوٹا پیمانہ ہے۔ یہاں پر قیرات سے مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جانا ہے، لہٰذا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پڑھنے سے بندے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب جو ہے وہ مل جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ۔ جی ہاں، اس سلسلے کے اندر ہم آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے بٹھائے مختلف ممالک کے مدنی کاموں کا وزٹ بھی کروایا کرتے ہیں۔ وہاں پر مدنی کاموں کی کیا کیفیت ہے، دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں کس طرح سر انجام دے رہی ہے، کچھ نہ کچھ وہ دکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ آج بھی ایک بہت ہی اہم ملک کو ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کرنا ہے، گویا کہ آپ کو گھر بیٹھے وہاں کی ہم نے سیر بھی کروانی ہے، وہاں کے مدنی مراکز بھی دکھانے ہیں، وہاں کے اجتماعات بھی دکھانے ہیں، وہاں کے جو ہے مدنی حلقے بھی آپ کو دکھانے ہیں، اور یہ ترغیب بھی آپ کو دینی ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر، جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک جدول عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک مشت 12 ماہ، اور ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ اس کی آپ نیت بھی کریں۔ دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ناظرین کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے اسٹاف کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے میں ہماری زبان کو لغزش سے بھی محفوظ فرمائے، حق اور سچ بیان کر کے خود بھی اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، حضور آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا ہمارے ساتھ الحمدللہ آ چکے ہیں۔ آئیے آج ہم نے کون سے ملک کو اپنے سلسلے میں ڈسکس کرنا ہے، کہاں کی آپ کو سیر کرانی ہے، ایک مدنی گلدستے کے ذریعے آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ محبت کرنے والے اور ایئرپورٹ پہ اتنے اسلامی بھائی آ جائیں گے، آج صبح کا وقت ہے، لیکن کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں کا آنا، ان کی محبت کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ امیر اہل سنت کے چاہنے والے، دعوت اسلامی کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے بڑی اچھی سی نیتیں اسلامی بھائیوں نے کر رکی ہیں۔ آج سے یہ جدول شروع ہو رہا ہے، آج بھی سنتوں پر اجتماع ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ سب اب دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب
دعوت اسلامی کو جاپان میں بھی ترقی عطا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر حم مغرق، خذ یدنا سہل لنا اشکالنا. امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے جان، اس پہ فدا ہو بچا بچا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جی مدنی چینل کے ناظرین، بخوبی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا آج کے مدنی سفر نامے میں آپ نے سفر کرنی ہے، اور مدنی سفر جو آپ نے کرنا ہے وہ جاپان کا کرنا ہے. جی ہاں، جاپان کیسا ملک ہے، وہاں پر دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کس طرح کر رہی ہے، اور دین متین کی خدمت، اسلام کی خدمت وہاں کس طرح دعوت اسلامی کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سلسلے کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبدالحمید بھائی، جاپان ماشاءاللہ جانا ہوا آپ کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. یہ فرمائے کہ کیسا رہا سفر؟ کیا اس سے پہلے بھی آپ کبھی جاپان گئے تھے مدنی قافلے کے علاوہ، یا کسی اور مدنی قافلے میں جس میں ریکارڈنگ نہ ہوئی ہو؟ پہلا سوال آپ کا سوال تھا سفر کیسا رہا. ایک بار میں نے کہتے ہیں نا، بڑوں سے سیکھنا بھی چاہیے اور ان کی اچھی باتوں کو فالو بھی کرنا چاہیے. ایک بار میں نے نگران شورا سے یہ سوال کیا تھا، ایک سلسلہ تھا یو کے سفر کے بعد. میں نے کہا سفر کیسا رہا؟ تو نگران شورا نے جواب دیا تھا، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ سفر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس سفر کی نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. تو واقعی اللہ ہی جانتا ہے یہ سفر کیسا رہا. البتہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے، اور یوں سمجھیے کہ ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی جہت ہے. اور دنیا کے اگر آپ نقشے پر دیکھیں، آپ نے نقشہ بھی رکھا ہوا ہے ہمارے سلسلے میں، جو میپ ہے اس میں اینڈ آف دا، یعنی اگر دنیا کے کناروں کی طرف جائیں، مشرقی کناروں کی طرف، تو وہاں جاپان، پھر آگے آسٹریلیا اور یہ ملک آتے ہیں. اور میں پہلی بار زندگی میں جاپان گیا. بہت عرصے سے پلان تھا، بہت عرصے سے اسلامی بھائیوں کی یوں سمجھیے کہ خواہش بھی تھی. اور سچی بات یہ کہ جانے سے پہلے تھوڑا سا یوں تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہوں گے بھی کہ نہیں اسلامی بھائی، کیونکہ باقاعدہ مدنی قافلے مدنی مرکز سے وہاں نہیں گئے. البتہ الحمدللہ وہاں کئی مبلغین مدنی کام ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک تو نا ایک گیدر نہیں تھا، یعنی جس کو آپ کہیں کہ ایک تسبیح میں دانوں کی طرف پرویا ہوا نہیں تھا. اسلامی بھائی تھوڑے سے بکھرے سے تھے، آپس میں اتنا رابطہ نہیں تھا. مگر ان کا کہنا یہی تھا کہ مدنی مرکز سے اگر کوئی مدنی قافلہ آ جائے تو اسلامی بھائیوں میں بوسٹ آ جائے گا، اور وہ جو ہے نا وہ امید ہے کہ جذبہ بڑھ جائے گا. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. میں تو حیران ہو گیا. میں تو امید تھی کہ چند اسلامی بھائی ہوں گے، ایئرپورٹ پہ ہی 40-50 اسلامی بھائیوں کا. اور جاپان جیسے ملک میں آ جانا جہاں مشہور ہے کہ 1-1 گھنٹے کی قیمت ہے، لوگ صبح اسلامی بھائی تشریف لے آئے. اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی یہ ہوئی کہ میں تقریباً جتنے دن جاپان میں رہا، کثیر تعداد میں اسلامی بھائی میرے ساتھ ہی رہے. نہیں، میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پہلی بار جانا ہوا، ذہن میں نہیں تھا کہ کتنے ہوں گے کیا ہوں گے. لیکن جو مدنی گلدستے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تیار کر رکھے ہیں، تو اس میں تو ایک کثیر تعداد الحمدللہ نظر آ رہی ہے. اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ کے اجتماعات الحمدللہ نظر آ کمال کر دیا. اسلامی بھائیوں نے یہ نہیں ہوا تھا، اسلامی بھائی پیاسے بیٹھے تھے اور چھٹیاں کی، یعنی 5-5 6-6 7-7 دن اسلامی بھائی نے چھٹیاں کی. اچھا، نہ صرف جاپان سے اسلامی بھائی میرے ساتھ تھے، اس میں چونکہ میں پہلے ہانگ کانگ گیا تھا، میرا ہانگ کانگ میں سنت و بڑا اجتماع تھا، اور وہاں سے میں جاپان گیا تھا، تو ہانگ کانگ سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے. اسی طرح پھر جو ہے وہ کوریا سے بھی، ساؤتھ کوریا سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے، اور یو کے سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائے. یعنی ماشاءاللہ خوبصورت مدنی گلدستہ. دعوت اسلامی کمال تحریک ہے، کمال تنظیم ہے کہ الحمدللہ وہاں پر چند دنوں کے لیے جانا ہوا تھا، مگر کئی ملکوں کے اسلامی بھائی جمع ہو گئے، اور ایک جوش و خروش تھا. جاپان کا سفر مجھے بھی شاید زندگی بھر یاد رہے گا، ان کی محبتیں بھی یاد رہیں گی. جاپان کے اسلامی بھائی بھی ہمیں سن رہے ہیں جمع ہو کر الحمدللہ. اچھا، ہمارے سلسلے کو دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں، اور جاپان والے بھی دیکھیں کہ رکن شورا فرما رہے ہیں کہ یہ سفر ہمیں جو ہے وہ زندگی بھر یاد رہے گا. اللہ نے چاہا تو نگران شورا کی بھی بالکل انشاءاللہ یہ تو آمد ہوگی. اب انشاءاللہ نگران شورا اور اراکین شورا اللہ نے چاہا شہزادگان امیر اہل سنت، اور پھر اللہ نے چاہا امیر اہل سنت بھی تشریف لے جائیں. مطلب ایک اللہ کی رحمت سے ایک گاڑی پٹڑی پر آ گئی ہے، اب سوئے مدینہ دوڑ رہی ہے الحمدللہ.
الحمدللہ. اب مبلغین بھی پہنچ گئے, پاکستان سے بھی ایک عالم دین مدنی اسلامی بھائی وہاں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. کوریا سے, ساؤتھ کوریا سے اور ہانگ کانگ سے بھی مدنی قافلے جانا شروع ہو گئے. تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے. اب جاپان نے بہت ترقی. یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہم بیٹھ کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں, بیٹھے پاکستان میں ہیں, باتیں جاپان کی کر رہے ہیں, تو یہاں سے کتنا سفر ہے, وہاں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ اچھا, جاپان مجھے بھی سچی بات ہے عمران بھائی, اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملک اتنا دور ہے. اچھا, ہوا یہ کہ میں پہلے ہانگ کانگ گیا تو دبئی سے جو ہانگ کانگ کی فلائٹ تھی وہ 6-7 گھنٹے کی تھی. اچھا, ہانگ کانگ سے جب جاپان گیا تو 4-5 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو جب میں جاپان سے واپس آیا تو میں نے ایئرپورٹ پہ پوچھا کہ فلائٹ کتنی دیر کی ہے. تو بتایا 12 گھنٹے کی نان اسٹاپ فلائٹ ہے, بغیر رکے 12.5 یا 12.5 گھنٹے جہاز اڑا. جب جا کے ہم جاپان سے, ٹوکیو سے ہم پہنچے دبئی, اور پھر دبئی سے میری کراچی واپسی تھی. تو بہت دور ہے یہ ملک. دوسرے لفظوں میں جتنا امریکہ دور ہے اتنا ہی اس کو دور سمجھ سکتے ہیں. اور لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا اچھا مدنی ماحول وہاں ملا, اور بہت امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ جاپان میں دعوت اسلامی بہت تیزی کے ساتھ ترقیاں کرے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. وہاں پر ابھی ہفتہ واری سنت برے اجتماعات کا بھی الحمدللہ انعقاد ہوتا ہے, تو اس کا بھی عبدالحبیب بھائی وہاں پر جو ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہیں اس کا ایڈریس بھی آپ سے پوچھنا ہے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہوں تو ان کو ہم دعوت بھی دے سکیں. اور اگر کوئی وہاں ظاہر سفر تو رہتا ہے یہ لوگوں کا ادھر ادھر, تو اگر کوئی جاپان جانا چاہے, وہاں پر جا کر اگر مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہے تو بھی آسانی ہو سکے, اجتماع میں شرکت کرنا چاہے. مسافر تو ہیں, مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. چاہے آپ اپنے ذاتی کام کے لیے جاپان گئے ہیں, میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ 2 گھنٹے نکال کر, 4 گھنٹے نکال کر, اجتماع تو ہمارا مغرب سے لے کر جمعرات کو مغرب سے لے کر اگلے دن یعنی جمعے کی اشراق و چاش تک ہوتا ہے. اس وقت میں آپ جب بھی چاہیں, آپ کو وقت ملے تو ضرور جا کر شرکت کیا کریں. اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو یہاں سے زیادہ برکتیں مل سکتی ہیں. وہاں ہفتہ وار اجتماع میتو سٹی میں ہوتا ہے, میتو سٹی, اور ہم نے اس کو ایک محبت سے میٹھو ہم کہنے لگے کہ میٹھا مدینہ ہوتا ہے. تو ایباراکی کین میتو سٹی میں ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. اور گنما کین شنتو مورا, اب جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو انعام آسان ہوں گے, ہمیں مشکل لگ رہے ہیں. وہاں پر ہمارا ماہانہ سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. 2 اجتماعات وہاں پر ہیں ماشاءاللہ, اور مزید انشاءاللہ مدنی جب گلدستے دیکھیں گے. وہاں سے آپ تھوڑا سی, جاپانی بہت مشکل زبان ہے. اس وقت تو کچھ جملے سیکھے تھے وہاں کے اسلامی بھائیوں کے دل جوئی کی نیت سے بیان میں کچھ عرض کیا تھا, لیکن بہت مختصر سا جدول تھا. لیکن انشاءاللہ مبلغین کو میں نے عرض کیا, البتہ جو وہاں ہمارے مدنی مبلغ گئے کہ آپ جاپنیز سیکھیں, کیونکہ اگر وہاں کی قوم میں کام کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو زبان آنی چاہیے. بالکل زبان آنی چاہیے. ہم نے مدنی گلدستے میں دیکھا, اور دیگر بھی مدنی گلدستے ہم دیکھیں گے تو آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. وہاں کا موسم کیا ٹھنڈا ہوتا ہے, مستقل ٹھنڈا رہتا ہے, یا اس وقت ٹھنڈا تھا جب آپ گئے؟ میں جب گیا تھا جب تو سردیاں تھیں. اچھا, اور سردیاں اچھی سردیاں تھیں تو وہاں پر جیکٹ کی ضرورت پڑی تھی. جاپان میں ظاہر سردیوں پہ بہت سردی ہوتی ہے. اچھا, مائنس ٹیمپریچر تک چلا جاتا ہے, سنو فالنگ بھی ہوتی ہے. میرا پہلے جدول تھا دسمبر میں, تو اور ربیع الاول بھی تھا, تو فائنل بھی ہو گیا تھا وہ جدول. پھر کینسل ہی اسی وجہ سے ہوا کہ وہاں اتنی سنو فالنگ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کام کاج لوگ گھروں سے کم نکلتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم نے سردیوں سے, کیا ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے سنو فالنگ یعنی برف باری ہوتی ہے. برف باری بہت شدید برف باری ہوتی ہے, تو بعض اوقات روڈ بند ہو جاتے ہیں. تو کہا آپ سنو فالنگ میں نہ آئیں, برف باری نہ آئے, اس کے علاوہ والے مہینے میں آئے. تو پھر میں نے 2-3 مہینے کے بعد پھر سفر اختیار کیا. اچھا, تو وہاں پر سنا ہے کوئی پھل بھی عجیب ملتے ہیں, کچھ بڑے ملتے ہیں. ظاہر ہر ملک کا جو ہے نا, ہر ملک کی کچھ خاصیت ہوتی ہے, اور ہر ملک کے کچھ عجائبات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جاپان کے کئی سارے عجائبات ہوں گے, مگر میں نے کئی پھل, اب وہ اتفاقاً پتہ نہیں اس کی پکچرز وغیرہ ہیں نہیں, ورنہ اس وقت تو میں نے بنائی تھی. جب وہ اتنا بڑا سیب کبھی نہیں دیکھا تھا, اتنی بڑی موسمی کبھی نہیں دیکھی تھی. تو چھوٹے چھوٹے بھی یوں سمجھے پھل بھی تھے, اور بڑے بڑے پھل بھی تھے. تو بہرحال اللہ کی شان ہے اور اللہ کی قدرت کے یہ نظارے ہیں. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو جاپان کی طرف دوبارہ لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور کوئی غیب کیا, آقا تم سے نہا ہو بھلا, نہا کہتے چھپنے کو, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. یہ وہ معجزہ ہے. میں معراج پر بہت بات کر سکتا ہوں, اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اور کیوں نہ محبت آئے کہ ہمارے آقا اس رات دولہا بنائے گئے, شاہ دولہا بنا آج کی رات. نیکیاں کر کر کے لوگوں کو بتا بتا کے یاد رکھی ہیں, مگر گناہ ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ صحیح العقیدہ واقعی علماء جو ہے ان سے دین سیکھا جاتا ہے. ہمیں جو بات بتاتا ہے ہم اس کی بات سن لیتے ہیں. یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. کبھی انجینئر کی اپنے گھر بناتے ہوئے کسی اور کی سنی تھی؟ جب بیمار ہوئے تھے تو ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور کی مانی تھی؟ پڑوسی نے کہا یہ دوائی کھا لو, آپ نے کیوں نہیں کھائی؟ آپ نے کہا نہیں بھائی یہ ڈاکٹر تھوڑی ہے, میری جان کا مسئلہ ہے. جب جان کا مسئلہ تھا تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈا.
ایمان کا مسئلہ تھا تو جس کی بات سمجھ آئی سن لی. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جمعہ کے دن ہے ہم سب کی تمام نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما. جو سب سے تیرا نیک بندہ ہو اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کا معاف فرما دے. کئی اسلامی بھائیوں نے آج چہرے پہ داڑھی سجانے کی اور سر پر امامہ سجانے کی نیت کر لی ہے ماشاءاللہ. دین پھیلائیے سب چلے, ارے بھائی پوری داڑھی کی نیت کر لی ماشاءاللہ. دین پھیلائیے سب چلے آئیے. داڑھی کی نیت کر لی ماشاءاللہ. قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہم عیسیٰ ساکی کے اجتماع میں موجود ہیں اور اجتماع کے بعد ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت سما ہے. کئی اسلامی بھائیوں نے سر پر امامہ سجایا, چہرے پر داڑھی کی نیتیں کی اور کئی اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ بہت سارے ہمارے مدنی عطیات مہم جو ہو رہی ہے ٹیلیتھون اس کے لیے یونٹ بھی جمع کرا دیے ہیں اور بہت ساری نیتیں بھی ہو چکی ہیں. اب مدنی مقابلہ جاری ہے. آپ کس ملک میں اور آپ کے ملک میں اور آپ کی کابینہ میں کتنے یونٹ جمع ہو رہے ہیں یہ تو اب وقت بتائے گا. آج ہم نے 2 ملکوں کا تو مدنی مقابلہ شروع کر دیا ہے. ہمارے ساؤتھ کوریا والے بھی آئے ہوئے اور جاپان کا مقابلہ ہے ساؤتھ کوریا اور جاپان میں. اور ہمارے پاس ایک جاپانی مدنی منہ ہے, ابھی اپنے ابو کی طرف سے 5 یونٹ کے ہاتھوں ہاتھ 50,000 ین یعنی پاکستانی روپیہ اور ین, میں نے پہلی بار ین دیکھا ہے, برابر ہے. اور اس مدنی ذرا دکھائیں بھی ین, اور اس مدنی منہ کے ہاتھ سے یہ ماشاءاللہ ین دیکھ لیں, یہ ہاتھوں ہاتھ مدنی منہ ین لے کر آئے ماشاءاللہ اور یہ دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں, اپنے ابو کی طرف سے لائے اور اب یہ انشاءاللہ اپنا مدنی مقصد دہرائیں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہمارے اگلے جاپانی مبلغ ہیں انشاءاللہ. تو دعوت اسلامی یہاں بھی کونے کونے میں انشاءاللہ پہنچ کر سنتوں کی خدمت کریں گے جی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ مدنی گلدستہ بھی دیکھا ہے. جاپان سے آپ نے مدنی مقصد کو بھی سنا ہے اور بہت پیارے بیانات کے مدنی گلدستے بھی آپ نے دیکھے. یہ 3-4 جگہوں کے بیانات تھے جو کہ بڑے بڑے طوالت کے تھے, یہ لمبے بیانات تھے. ان میں سے مختصر مدنی گلدستے ان 3-4 بیانات میں سے نکال کر آپ نے دیکھا کہ لوکیشن بھی چینج ہو رہی تھی. دعا میں سے بھی جو ہے وہ ایک جملہ کسی ایک دعا کا تھا تو دوسرا جملہ کسی اور دعا کا تھا. اس طرح ہم نے جو ہے تاکہ اس کو بنایا ہے تاکہ جو ہے مختصر وقت میں آپ کو زیادہ چیزیں دکھا سکیں. عبدالحبیب بھائی کیا کہیں گے, اس مدنی گلدستے میں آپ نے کچھ پیسے بھی جمع کیے, ٹیلی تھون کی ترغیب بھی دلائی, تو کون سا ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, یہ اس وقت ٹیلی تھون ہونے والا تھا. اچھا. اور پوری دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ ایک شور تھا اور مدنی چینل پر بھی اس کی بڑی ہائپ تھی. ہم نے لاسٹ جو ٹیلی تھون کیا دعوت اسلامی کے اجیر اسلامی بھائیوں کی, خاص طور پر جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی سیلریز کے لیے تھا. تو ظاہر ہے کہ میں ایک ملک میں تھا تو وہاں ہمیں تو دنیا میں جہاں بھی رہنا یہ کام کرنا ہے, تو ہم وہاں مدنی عطیات جمع کر رہے تھے. اور میں جاپان سے جب پاکستان پہنچا تو جس شام کو میں پہنچا صبح ٹیلی تھون تھی, اس لیے مجھے واپس آنا تھا اور وہ کافی طویل سفر تھا اور دوسرے دن مجھے ٹیلی تھون کرنا تھا کیونکہ وہ بہت لانگ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. تو الحمدللہ جاپان کے اسلامی بھائیوں نے بھی مدنی عطیات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور رہی بات اجتماعات کی, تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اجتماعات ہوں گے تو اتنی عوام بھی آئے گی. اور پھر جو مجھے اس سفر کی جو خاص بات لگی نا عمران بھائی, بہت سارے ظاہر الحمدللہ بیانات کی سعادت ملی ہے, اجتماعات میں جاتے ہیں, مگر یہاں نوجوان اور بالخصوص جو اسلامی بھائی تھے وہ اتنی جلدی اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ بدلنے کے لیے تیار تھے. اتنے امامے باندھے اس سفر میں الحمدللہ, یعنی میرا خیال ہے ہمارے امامے ختم ہو گئے. اچھا. ہاں, پھر اتنے اسلامی بھائیوں نے داڑھی کی نیت کی, اللہ کی رحمت سے ہم نے دیکھا بھی مدنی گلدستے میں آپ کئی اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی نیت کی, یعنی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, یعنی ایسا لگتا ہے تیار بیٹھے ہیں.
پاپا ہاں امیر اہل سنت نے کھیت لگایا ہوا ہے، پھل تیار ہے، ہمیں جا کے توڑنا ہے۔ ہمارے مبلغین سفر کریں، یقین کریں دنیا میں جدھر جاتے ہیں لوگ بات سننے کے لیے تیار ہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہیں، بس کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت سے ویسا ہی ہمیں امیر اہل سنت کا کہتے ہیں نا فیضان وہاں نظر آیا کہ ہمیں الحمدللہ بہت پیار ملا، بہت یوں سمجھیے کہ اٹینڈنس ملی۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اجتماع جاپان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، مگر رات دیر تک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ جس مسجد میں ہمارا قیام ہوتا ہے وہ بھی وہیں سو جاتے ہیں تاکہ صبح پھر آپ سے کچھ بات کریں گے، فجر کے بعد پھر کچھ سیکھیں گے۔ تو الحمدللہ کنٹینیو اللہ کی رحمت سے یہ جدول چلتا رہا ماشاءاللہ۔ مزید وہاں کی قوم کے بارے میں اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں، وہاں کے حالات دیکھیں جی، دنیا کی کئی قومیں وہ ہیں جنہوں نے اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کو اڈاپٹ کیا۔ اسلامی تعلیمات کو یوں سمجھیے کہ جو ہماری اس مسلمانوں کے لیے ہماری شریعت کے احکام ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان اعمال کو اپنا لیا اور اس کی وجہ سے وہ قومیں ترقی کر گئیں۔ صفائی کے لحاظ سے یہ دنیا کے صاف ترین ملکوں میں ایک ملک کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر قانون کی پاسداری، خوش اخلاقی، اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی چیز میں نے یہ دیکھی کہ مجھے وہاں کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ آپ کسی فیکٹری کے باہر اگر کسی کو باغ میں پانی دیتا ہوا دیکھیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مالک دے رہا ہے۔ اچھا جی، فیکٹری کا مالک جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور پورے جاپان میں جو مجھے بتایا گیا، ہاں جو پورے جاپان میں مجھے بتایا گیا، ڈرائیور کی جاب نہیں ہے وہاں، ڈرائیور نہیں رکھا جاتا، ہر بندہ اپنی گاڑی خود چلائے گا۔ یعنی وہاں جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ تکبر، میں نہیں کہتا ڈرائیور رکھنا تکبر کی نشانی ہے، لیکن نارملی وہاں لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے فیکٹری میں یا آفس میں جو بندہ آئے گا وہ مالک ہوگا، اچھا، یا اس فیکٹری کا سب سے اہم پوسٹ کا آدمی مینیجر ہوگا یا سی او ہوگا، وہ پہلے آئے گا، یعنی لیڈ فرام دا فرنٹ۔ تو یقیناً یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں، اخلاق جو ہیں، صفائی جو ہے۔ بلکہ مجھے تو یاد پڑتا ہے مفتی قاسم صاحب نے مجھے یہاں سے میسج بھی کیا تھا کہ آپ اس ملک میں ہیں، اس قوم میں صفائی جنون کی حد تک اس قوم کے اندر صفائی کا خیال ہے، تو آپ انہیں اسلام کی تعلیمات بتائیں، یعنی غیر مسلموں کو جمع کر کے آپ انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفائی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے، اسلام حقوق العباد کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ تو اس قوم کا کنورژن ریشیو، یعنی اسلام کی طرف آنے کا جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور ہے بھی الحمدللہ جب ان کو اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے یہی وہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر ہم بھی عمل کریں تو ہماری بھی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جی جی، واقعی مدنی چینل کے ناظرین، ان کو دیکھا جائے تو یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں روز اول سے دی ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، نظافت کی جہاں تک بات کی گئی تو ہمارے تو اسلام کی بنیاد ہی نظافت کے اوپر ہے، پھر جسمانی پاکیزگی، ہمارے معاشرے کی پاکیزگی، طہارت، اس کو بھی ہمارے اسلام نے بیان کیا ہے۔ واقعی اسلام کے دامن میں آ جائیں، اسلام کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، پھر آپ دیکھیں زندگی کیسی آسان ہوتی ہیں اور آخرت میں کیسے آپ کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ کالز بھی ہیں، ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، مدنی سفرنامہ اور اس سلسلے کی برکتیں، بہاریں، مدینہ 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 مدینہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا ماحول تو ہر پہلو میں جو ترتیب ترغیب دے رہا ہے، سبحان اللہ، اور حقیقت ہے کہ یقیناً سرمایہ آخرت کے لیے ہی کوشاں ہے۔ اور عبدالحبیب بھائی تو ماشاءاللہ سفر کرتے رہتے ہیں، تو عبدالحبیب بھائی کے سفر پہ جانے سے پہلے ہماری کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ زیادہ تر تو دنیاوی ہیں، دنیا کا حصول ہے، سیر و سیاحت ہے، لیکن جو مدنی سفر ہو اس میں کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جب آپ نے سفر کیے تو آپ نے کس چیز کو بہت مفید پایا، اور پیر و مرشد کی تربیت سے آپ نے اس مدنی سفر نامے کو کیسے ترتیب دیا؟ اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے سوالات، دونوں سوالات بہت پیارے ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں، بہت اس سلسلے سے متعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، صرف مدنی سفر نہیں، ہم دنیا میں کوئی بھی سفر کریں، اچھی نیتیں تو اس میں ہو سکتی ہیں نا، اور اچھی نیتیں کر کے ہم اس سفر کو بھی ثواب کا باعث بنا سکتے ہیں۔ اب کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلیں، یہ نیت کر کے نکلیں کہ انشاءاللہ ساری نمازیں باجماعت پڑھوں گا، انشاءاللہ راستے بھر درود و سلام پڑھوں گا، جب موقع ملا تو اللہ کا ذکر کروں گا، میں نگاہیں نیچی کر کے سفر کروں گا، بد نگاہی سے بچوں گا، گناہوں سے بچوں گا، جھوٹ بولنے سے بچوں گا، مسلمان ملیں گے تو سلام کروں گا، کسی کو ضرورت مند ملا تو اس کی مدد کر دوں گا۔ یہ ساری نیتیں تو کاروباری سفر میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ کسی کوئی نابینا مل گیا تو اس کو راستہ
اس کو روڈ پار کرا دوں گا. تو بہت ساری اچھی نیتیں کر کے آپ اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں. تو امیر اہل سنت نے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں بھی تحریر میں عطا فرمائی ہیں, اور خاص طور پہ حج کا سفر ہے تو رفیق الحرمین میں حج اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے بھی نیتیں لکھی ہوئی ہیں. بلکہ یہ 56 نیتیں جو ہے نا, یہ ہمیں ہر سفر سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت ساری نیتیں وہ جو ہم ہر سفر میں نیت کر سکتے ہیں. اب جب آپ کا مدنی سفر ہے, یعنی آپ مدنی قافلے میں جا رہے ہیں, تو اور نیتوں میں اضافہ کر لیں کہ نیکی کی دعوت دوں گا, گناہ سے بچاؤں گا, درس دوں گا, بیان کروں گا, مسکرا کر اسلامی بھائیوں سے ملوں گا, دل جوئی کروں گا. تو بہت ساری نیتیں پلس ہو سکتی ہیں. دوسرا, ہمارے شہزاد بھائی نے جو بات کی, یقیناً امیر اہل سنت کے ساتھ جو سفر ہوئے ہیں وہ زندگی کا سرمایہ ہے, اور وہ یقیناً بہت بڑی تربیت ہے. میں نے الحمدللہ جتنے اسفار امیر اہل سنت کے ساتھ کیے, اس میں ایک چیز عمران بھائی بہت غور طلب رہی کہ امیر اہل سنت اپنے ایک ایک لمحے کا استعمال کرتے ہیں. شاید میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے بہت سارے اپنے نعتیہ کلام جو ہے نا وہ سفر کے دوران لکھے ہیں, اور کئی نعتیہ کلام جہاز میں لکھے ہیں. اچھا, ہاں, میں خود دیکھا میں نے امیر اہل سنت کو. اب تو خیر سفر کی سعادت بہت عرصہ ہوا ساتھ نہیں ہوئی, ورنہ کیا ہوتا تھا, امیر اہل سنت کے ساتھ ایک پیڈ ہوتا تھا, وہ نہیں ہم امتحان میں کیا کہتے تھے, گتا جس پہ پیپر رکھ کے ہم امتحان دیتے تھے, ایک گتا ہوتا تھا جس پہ آنسرنگ شیٹ وغیرہ رکھتے تھے, ایک گتا سمجھے نا, امتحانی گتا جس کو کہتے ہیں, وہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہوتا تھا. اس کے اوپر کچھ کاغذات ہوتے تھے, قلم ہوتے تھے. امیر اہل سنت جہاز میں بیٹھتے ہی کچھ نہ کچھ کام شروع کرتے, یا امیر اہل سنت جہاز میں مکتوب تحریر فرماتے تھے, یا مکتوب کے جواب دیتے تھے, یا کچھ مطالعہ ہوتا تھا, یا نعتیہ کلام. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دو کلام تو جہاز اڑا, آپ نے لکھنا شروع کیا, جہاز لیٹ ہونے سے پہلے پورا کلام تیار ہو گیا. تو یہ اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ امیر اہل سنت کو یہ پتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا سفر ہے, 3 گھنٹے کا, 4 گھنٹے کا, اس 3-4 گھنٹے کا استعمال کیا ہوگا. تو اسی طرح ماشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ میں نے کئی سفر کیے. وہ سفینے کے اندر, ٹھیک ہے نا, لکھ رہا ہوں نعت سرور, وہ تو مدینہ شریف میں لکھی گئی. تو ایسے بہت سارے کلام ہیں. اچھا, پھر اسی طرح میں نے نگران شورا کے ساتھ بھی کئی سفر کیے ہیں. تو نگران شورا بھی اپنی کتابیں, اپنا مطالعہ وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جہاز میں بہت وقت ملتا ہے. تو ایک چیز تو یہ سیکھی کہ وقت کا صحیح استعمال, پروڈکٹیو اگر آپ اپنے ٹائم کو رکھیں گے تو کم وقت میں زیادہ مدنی کام کر سکیں گے, ضائع وقت نہ ہو. امیر اہل سنت کی ذات سے یہ سیکھا. دوسرا, امیر اہل سنت کا ایک شاندار انداز کہ جہاں جائیں اس قدر دل جوئی, اس قدر اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کہ وہ بعد میں تو تڑپتی رہ جائے نا, ان کو وہ یادیں تڑپاتی رہیں کہ کیا مسکراہٹیں تھیں, کیا محبتیں تھیں. وہ دل جوئی کا انداز امیر اہل سنت اختیار کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کرے کہ ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم جہاں جائیں. عمران بھائی ایک بات بہت اہم ہے, شہزاد بھائی کے سوال سے میں بہت سارے اسلامی بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا, بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. ایک مجھے اور آپ کو ذہن بنا لینا چاہیے کہ میں زندگی میں کہیں بھی جاؤں نا, چاہے مہمان بنوں, کسی کا گھر پہ جاؤں, یا کسی ملک میں جاؤں, یا کسی شہر میں جاؤں, میں کسی پر بوجھ نہ بنوں. میں جاؤں تو بوجھ بن رہا ہوں یہ چیک کر لیں, یا میں جا رہا ہوں تو راحت بن رہا ہوں. ہم بوجھ بانٹنے والے ہوں, ہم بوجھ بننے والے نہ ہوں. آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگ ایسے مہمان گھر پہ آتے ہیں, پورے گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے, ارے یار یہ کون آ گیا بھائی, اس کی تو فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی, اس کے اعتراضات ہی ختم نہیں ہو رہے. آپ کسی کے مہمان بنے, اس کے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے. آپ کسی ملک میں جائیں, اس ملک میں اسلامی بھائی خوش ہو جائیں, نہ کہ آپ کے جانے سے پریشر میں آ جائیں کہ یار حضرت آ گئے, اب پتہ نہیں کب واپس جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری عادات اطوار ایسی ہوں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی کسی کے گھر جائیں, کسی ملک جائیں, کسی شہر جائیں, ان اسلامی بھائیوں کے لیے ہم خوشی کا, راحت کا اور ٹینشن ان کو فری کرنے کا باعث بنے, نہ کہ ٹینشن پیدا کرنے کا باعث بنے. بہت بہت اہم بات کی ہے مدنی چینل کے ناظرین. بسا اوقات واقعی ایسے دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ کوئی آ جاتا ہے اور بندے کو بہت ضروری کام ہوتا ہے, یا گھر پہ بندہ اپنا مصروف ہوتا ہے, بغیر بتائے آ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں, تو آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. کسی پر بوجھ نہ بنے, ہمارے جانے سے کسی کو راحت ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے, اس کا خیال واقعی ہمیں کرنا چاہیے. آئیے کچھ اور ویڈیو تاثرات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ, it is indeed a great honor for me to attend the great ijtima organized by Dawat-e-Islami. During that function, the chief guest is from the headquarters of Dawat-e-Islami, Haji Abdul Habib Atari Sahib. Alhamdulillah, he has given a lecture, it is very useful, on the topic Tawbah, the repentance to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. During his lecture, he has given a lot of quotes from Holy Quran and the sayings of Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he has started his bayan
with the virtues of salawat. And alhamdulillah, finally he has given a brief dua which was attracted by all the participants. And it was very useful for the people like us. And we appreciate Dawat-e-Islami work towards the Ummah, for the benefit of the Ummah and for the students. And we be with Dawat-e-Islami inshallah forever. And may Allah bless them and give us shafaat of Hazur sallallahu alayhi wa sallam. आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत प्यारी बातें की हैं। क्या फरमाते हैं आप? बस वो हमारे इस्लाम भाई हैं और मुझे कुछ मौके पर इंग्लिश भी कुछ बोलनी पड़ी क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे हाज़रीन थे जो उर्दू नहीं समझते थे, तो गालिबन किसी ऐसे इज्तिमा में शामिल थे जहाँ तौबा के मौजू पे बयान था, वो उस बारे में फरमा रहे थे। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब। कुछ मैसेजेस भी हमारे साथ हैं। आज मैं ये चाह रहा हूँ अब्दुल हबीब भाई कि हम पीछे जो हमने सिलसिले किए हैं तो कुछ तजर्बा यूँ हुआ है कि कॉल्स की तरफ जाते हैं तो कॉल से ज़्यादा ले लेते हैं, तासुरात की तरफ जाते हैं वीडियोज़ की तरफ तो वही ज़्यादा ले लेते हैं, SMS की तरफ आते हैं तो वो ज़्यादा ले लेते हैं। अभी हमने जो है वो एक कॉल ली है, एक वीडियो तासुरात में से एक लिया है और अभी कुछ मैसेजेस लेंगे ताकि मिलकर जो है वो सबको लेकर चलें और सबकी जो है वो नुमाइंदगी भी हो जाए, सबकी दिलजोई भी हो जाए। मैसेजेस को SMS को हम शामिल करते हैं। सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई आपसे मदनी इल्तिजा है कि अपनी थोड़ी सी नेकियां हमें भी इसाल फरमा दें और हमें भी हज का सफ़र नसीब हो जाए, दुआ फरमा दें प्लीज़। सरगोदा से ये मैसेज आया। अल्लाह करीम हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। जब अल्लाह करीम देने में उसकी करम नवाजियाँ बहुत सारी हैं तो फिर किसी से थोड़ी नेकियां क्यों मांगी जाएं। मेरी नेकियां अगर मैं किसी को इसाले सवाब करूँगा तो अल्लाह करीम इतना करीम है कि किसी की नेकियां कम नहीं होती बल्कि उलमा फरमाते उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं और सामने वाले को भी मिल जाती हैं। अगर अल्लाह के करम से मेरे पास कुछ नेकियां हैं तो जिन इस्लामी भाई ने मैसेज किया ना सिर्फ उनको बल्कि तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को इसाल करता हूँ। रब्बे करीम आपको उसका सवाब अता करे और आपके सदके मेरी भी मगफिरत फरमाए। अगर आप भी आज चलें इन इस्लामी भाई की बरकत से ये मैसेज चली गया है तो अगर आप भी अपनी नेकियां मुझ गुनाहगार को इसाले सवाब कर दें तो मेरा भी भला हो जाएगा। आमीन आमीन। क्या प्यारी बात की है, बड़े अच्छे मदनी फूल दिए हैं। एक और मैसेज ये है, इमरान साहब आपने पूछा है कि हम आपको बताएं कि हम इस सिलसिले में क्या देखना चाहते हैं, तो हम हाजी अब्दुल हबीब साहब को इस सिलसिले में हंसते खेलते देखना चाहते हैं, लाइव स्टूडियो में देखना चाहते हैं। अच्छा, तो प्लीज कम जाया करें कहीं और। जाऊंगा नहीं तो मदनी सफरनामा होगा कैसे फिर? मदनी सफरनामा तो है ही बाहर जाने के लिए। आइए कुछ मजीद कॉल्स को अपने सिलसिले में मिलाते हैं। जी, मोहम्मद नदीम अत्तारी जापान के शहर इसासाकी से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हाजी अब्दुल हबीब भाई तशरीफ़ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में बहारें आ गईं। कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में शिरकत की और इमाम शरीफ सजाए। इसके साथ साथ बहुत से इस्लामी भाइयों ने मदनी काफ़िलों में सफ़र किया, मदनी काफ़िलों की बहार आई और अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर फैज़ान सुन्नत का दर्स भी शुरू हो गया और 2 जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो इज्तिमात भी शुरू हो गए। अल्लाह ताला हमारे हाजी अब्दुल हबीब भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखे, इनका साया हमारे ऊपर तादेर क़याम व दायम फरमाए, इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें फरमाए, बापा के सदके इन पर अपना खुशी रहमत फरमाए। आमीन आमीन या रब। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने बहुत प्यारी कॉल की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए एक और मदनी गुलदस्ते को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जुमा का दिन है। याशियो में, टोक्यो में हम मस्जिद में हैं और अल्लाह की रहमत से बड़ी तादाद में इस्लामी भाइयों जुम्मे की नमाज से ही हमारे साथ हैं। नमाज के फ़राइज़ याद किए, प्रैक्टिकल भी नमाज का किया, वज़ू के फ़राइज़ याद किए, गुस्ल के फ़राइज़ याद किया। वज़ू खाने पे आए हैं और कुछ इस्लामी भाइयों को जो हमने अपने मदनी मरकज़ से अपने बड़ों से सीखा है वज़ू का कुछ तरीका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं ताकि गलतियों से महफूज रहे। आपको भी अर्ज करना चाहूँगा, बहुत सारा इल्म दीन है जो आप नहीं सीख सके। आइए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। 2-3 घंटे दिए हैं तो इतना कुछ सीखा है। अगर 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन के मदनी काफ़िलों में सफ़र करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कई चीज़ें फ़र्ज है हम पर सीखना और हम ये कमज़ोरी कर जाते हैं। आप खुद बताएं कि 2 घंटे में कितना कुछ सीखा है। आप अगर 3 दिन देंगे, 12 दिन देंगे, 30 दिन देंगे तो और सीखेंगे इंशाल्लाह। आस्तीनें भी पहले चढ़ा लें, मोजे उतारने हैं वो भी पहले उतार लें। लोग नल खोलने के बाद आस्तीन चढ़ा रहे होते हैं, नल खोलने के बाद घड़ी उतार रहे होते हैं, नल खोलने के बाद ये जराबे उतार रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि पानी कम से कम जाया हो। हर तरफ नेकी की दावत आम हो। पहला पर
فرض کیا تھا؟ اور دوسرا فرض انگلیوں سمیت ہاتھ دھونا. اب آئے گا تیسرا فرض. بالکل تھوڑا سا پانی لیں گے پھر نل بند کر دیں گے. مسا کرتے وقت بھی ہم نل کھلا رکھتے ہیں, پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, نل بند کر دیا. اب دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا. اب پورا سر کا مسا کرنے کا طریقہ تھوڑا سمجھ لیں. یہ 3 انگلیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس کو لگائیں گے پیشانی سے اور یہ 3 انگلیاں پیچھے جائیں گے. میرے ساتھ پریکٹیکل کرتے رہیں بغیر پانی کے. اپنی ٹوپی وغیرہ اتار دیں اور یہ 3 انگلیوں کو پیچھے لے جائیں گے. واپسی میں یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کو واپس لائیں گے. تو یہ پورے سر کا مسا ہو گیا, لیکن میری انگلی اور انگوٹھا باقی بچ گیا ہے. تو انگلی سے کانوں کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسا کریں گے. یہ پیچھے ہاتھ کی پشت بھی ابھی باقی ہے گیلی, اس سے یہ آپ بدھی کا مسا کر لیں گے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت پیارا مدنی گلدستہ, مدنی حلقہ آپ نے دیکھا ہے اور اس کے اندر وضو کا عملی طریقہ یہ سکھایا گیا ہے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی کہ ہمیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے. اور وضو کا طریقہ دیکھیں, بہت ساری احتیاطیں بھی اپنا رکن شورا نے ہمیں سکھائی ہیں. اور یہ آپ نے مدنی گلدستہ جب دیکھا تو بڑی عمر کے اسلامی بھائی اس کے اندر موجود تھے, لیکن ان کی توجہ کیسی تھی سیکھنے کے حوالے سے, یہ آپ نے غور کیا ہوگا. اور جب رکن شورا نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنا سر کا مسا کرتے رہیں بغیر آپ پانی کو ہاتھ لگائے, حضور یہ کیا پانی کو بغیر ہاتھ لگائے؟ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ سارے وضو خانے پہ بیٹھ نہیں پاتے نا, 3-4 نلی تھے, تو میں نے کہا آپ صرف پریکٹیکل کر لیں, ایسا نہیں کہ مسا بغیر پانی کے کریں. اب ظاہر ہے آپ نے تو مدنی گلدستے کے 4 جملے ہی دکھائے نا, تو پورا مدنی گلدستہ پورا پریکٹیکل تو ہم نے وہاں بیٹھ کے کروایا تھا. تو اصل میں سب پانی کھول لیں پھر سب پانی ضائع بھی ہو, تو صرف مقصود یہ تھا کہ کرنا کیسے. پھر الحمدللہ جب میں وضو سے فارغ ہو گیا تو پھر کافی اسلامی بھائی کو میں نے عرض کیا کہ اب آپ وضو کریں, اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ اسی طریقے کے مطابق وضو کیا. اور یہ الحمدللہ ہم نے پورا ایک ٹریننگ سیشن, ہمارے مدنی قافلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ مدنی حلقہ ہوتا ہے ہمارا نماز کا مدنی حلقہ. تو یہ جمعے کی نماز ہم نے جہاں ادا کی, نماز جمعہ کے بعد وہیں ہم نے نماز کا پریکٹیکل مسجد کے اندر کیا, اور نماز کے پریکٹیکل کے بعد باہر آ کر وضو خانے پہ وضو کا نماز کا عملی طریقہ جو آپ نے کروایا تھا اس کا بھی مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے. کچھ دیر بعد مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی آپ کو دکھانا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو اپنا وضو کرنا آتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا درست طریقے سے وضو کرنا آتا ہے یا نہیں؟ وضو میں کتنے مستحبات ہیں, وضو میں کتنی سنتیں ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں, اور وضو جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے, اس کا مکمل طریقہ مجھے اور آپ کو آتا ہے یا نہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے جو ہے اپنے گریبان میں جھانک کر غور کرنا ہے دونوں صورتوں میں, کہ اگر آتا ہو یا نہ آتا ہو, دونوں صورتوں میں اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ سے جو ہے وہ دوسروں کو سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے, اور آپ کی جو ہے وہ ریویژن ہو جائے گی, دہرائی ہو جائے گی. اور اگر نہیں آتا ہوگا تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں. نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. تو جس کا وضو ہی درست نہ ہو اس کی نماز کو کیسے ہو سکتی ہے؟ عبدالحبیب بھائی, مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جب ہم نے الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا جامعہ کے تعلیم کے دوران, تو اس وقت جو ہے وہ مختلف تقریباً پورے پاکستان میں ہی سفر ہوا تھا. تو کئی واقعات ہیں, ان میں سے ایک میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ اندرون سندھ ایک شہر میں ہمارا سفر ہوا تھا. اسی طرح ظہر کے بعد جو ہے ہم نماز کے احکام کا مدنی حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم بھی اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ وضو کے فرائض ہی سکھا رہے تھے. وضو کے فرائض ہم سیکھ رہے تھے مدنی حلقے کے اندر. تو اس میں جو علاقائی اسلامی بھائی تھے, علاقائی جو افراد تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کی عمر تقریباً 40, 45 یا 50 سال کے قریب ہوگی. تو ہم نے جب وضو کا یہ فرض بتایا کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ فرض ہے, کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ وضو میں فرض ہے, تو وہ شخص وہ بوڑھا آدمی تھا اور اس نے یہ کہا کہ میں تو وضو کرتا ہوں, کونیاں دھوتا ہی نہیں ہوں. اللہ, کونیوں سے نیچے نیچے تک میں تو ہاتھ دھویا کرتا ہوں اور پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ 50 سال کی اس بزرگ کی عمر تھی, 50 سال تک اگر وہ اس طرح نماز پڑھتا رہا تو آپ خود بتائیں کہ کیا اس کی نماز قبول ہوئی ہوگی؟ کیا اس کی نماز درست ہوئی ہوگی؟ نہیں ہوئی ہوگی. آپ کا یہی جواب ہوگا. کیوں
کیونکہ اس کا وضو ہی درست نہ ہوا. وہ چند لمحے چند منٹ اس کا جو ہے وہ مدنی حلقے میں آ کر بیٹھ جانا اور وضو کا طریقہ سیکھ لینا اس کی نمازوں کو درست کر گیا. ایسے کئی واقعات ہیں مدنی قافلوں میں کہ زندگی میں کبھی وضو اس طرح نہیں سیکھا تھا. بلکہ جاپان میں بھی کئی اسلامی بھائیوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، نہ کبھی ہم نے سیکھا. تو وضو کا طریقہ جب سنتے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. بعض اوقات نماز کے طریقے میں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کبھی نہیں کیا. غسل کا جب طریقہ بتاتے ہیں، غسل کے فرائض بتاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار مکہ شریف میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو غسل کا طریقہ بتایا کسی کو. تو ایک احرام کی حالت میں نوجوان مسجد الحرام میں آنسوؤں سے رونے لگا. کہتا ہے میں نے آج تک زندگی میں اس طرح غسل ہی نہیں کیا. ہمارے اسلامی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو حرم شریف سے باہر لے آئے. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ بے غسل مسجد میں جانا حرام. اور مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. جس کا غسل ہی درست نہیں ہے اس کا طواف کرنا کیسا، اس کا عمرہ کرنا کیسا، اس کو جناب مسجدوں میں جانا کیسا. یعنی وہ لا علمی ہے جس کو لوگ آرڈنری سمجھتے ہیں، جس کو عام سی بات سمجھتے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری بیسک معلومات ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اور جو ہم پر فرض علوم ہے یہ سیکھیں. دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لی، نماز پڑھنے نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ کرے کہ ان سلسلوں کی برکت سے ہم سب کا یہ ذہن بنے اور ہم مدنی قافلوں میں سفر کر کے اور فرض علوم سیکھیں. سیکھنے کا اگر ریشو دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو نارملی وہ مدرسے میں جانا شروع کرتا ہے. اب مدارس کے اندر بھی اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مدارس میں بہت کم دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد جاتا ہے تو جس طرح اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جیسا اپنے والد کو یا اپنے بڑے بھائی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسا وضو کرنے شروع کر دیتا ہے. اس کی سنتیں کتنی ہیں، اس کے مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، نہ اس کے والد کو پتا ہوتا ہے نہ بچے کو پتا چلتا ہے. دینی کام جو ہے وہ دیکھ کر سیکھے ہیں، باقی دنیا کے سارے کام کسی استاد سے سیکھے ہیں. کبھی ہم نے گاڑی جو ہے نا دیکھ کر نہیں سیکھی، گاڑی ہم نے چلا کر کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر سیکھی. میں کہوں جناب 20 سال سے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ رہا ہوں، میں بھی گاڑی چلا لوں گا، کوئی بھی گاڑی نہیں دے گا مجھے. پہلے سیکھیں، لائسنس لیں، پھر گاڑی ملے گی. کمپیوٹر سیکھا، ہر چیز سیکھی. نماز دیکھنی ہے، جیسے نمازی برابر والا پڑھ رہا ہے ویسے ہی نماز پڑھ لی. جیسے وضو کرتے ہوئے برابر والے کو دیکھا ویسے وضو کر لیا. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ مدنی چینل کے ناظرین، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے. آئیے جو ہے آپ کی کالز کو اپنے سلسلے میں ملا لیتے ہیں. جی احمد رضا صادق عطاری، جدہ عرب شریف سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نامہ اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے. اور ماشاء اللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جذبہ ملتا ہے اور مدنی کام کرنے کا مزید جذبہ بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جاپان میں مدنی کام کیسا ہے، اس کے بارے میں مزید مدنی پھول سے نوازیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جی عبدالحمید بھائی انشاءاللہ دکھائی رہے ہیں آپ کو مدنی گلدستوں کے ذریعے بھی کہ کس طرح جاپان میں مدنی کام. جی آپ کو مزید مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے، کچھ گفتگو ہم نے کی بھی ہے، مزید مدنی پھول لیں گے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد سہیل رضا عطاری ہے، میں راولپنڈی مرضی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی، میں مدنی چینل کے ذریعے سب اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرماتا ہوں. جی اپنے ملک پاکستان کو صاف رکھیں، جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح اپنے ملک پاکستان کو بھی صاف رکھیں، گلی محلے کو بھی صاف رکھیں اور کچرا نہ پھینکیں. اور اگر اس کی خوشی منانی ہے تو نماز پڑھ کے منائیں، نفل پڑھ کے منائیں اور قرآن پاک پڑھ کے منائیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے منائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. انہیں مدنی مبلغ نے ہم سب کو مدنی عطا کر دیے. اسلامی مدنی منع ہیں یہ. ہاں انہوں نے عطا کیے ہیں مدنی پھول. عطا کیے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ. مدینہ اللہ آپ کو اور برکت دے اور آپ کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے، آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. آمین. آئیے کچھ مزید ویڈیو تاثرات اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی میرا نام فاروق ہیروکی زیدی ہے، میں جاپانیز نیشنل ہوں. 今年の2月にハジ・ハビブさんが日本に来日しました。その時、私たちとお会いになれたことを非常に嬉しく思います。その時、日本に住んでいるイスラム教の方々がお集まりになり、ハジ・ハビブさんにイスラム教について勉強させていただいたことを非常に嬉しく思います。ハジ・ハビブさんが今度いつ日本に来られるのかを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。アスサラムアレイコン。السلام علیکم.
ये हमारे जापानी नन्हे साथी जैदी फिरोकी इनका नाम है और ये जापानी नेशनल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हबीब अतारी साहब जो जापान में तशरीफ लाए थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई, उनको देख के बड़े मुतासिर हुए। उनके मुख्तलिफ जापान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे जितने भी प्रोग्राम उसमें शिरकत की इन्होंने, और इनको बहुत कुछ देखने को और सुनने को सीखने को मिला, जिसको इनका तासुरात बहुत अच्छे रहे और इस्लाम के बारे में काफी मालूमात हुई। इसके अलावा हाजी साहब से इल्तिजा करते हैं कि वो दोबारा कब जापान में तशरीफ लेकर आएंगे, उनका इंतजार रहेगा। क्या बात है जी, क्या बात है। जापानी ज़बान के अंदर आपने तासुरात भी सुने हैं हमारे इस्लामी भाई के, और फिर उसका खुलासा भी आपने सुना है, और उन्होंने ये भी पूछा है, बड़े अच्छे तासुरात दिए, अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। अगर ये सुन रहे हो तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और इन्होंने ये भी सवाल किया है कि दोबारा जापान में कब जा रहे हैं? जी इंशाअल्लाह जापान के इस्लामी भाइयों के लिए एक खुशखबरी ये है कि मेरी निगरान शूरा से बात हुई है। अच्छा। अनकरीब इंशाअल्लाह निगरान शूरा का सफ़र जापान और इनके अतराफ़ के ममालिक का होगा, तो मेरी भी इंशाअल्लाह साथ ही हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। तो जापान के इस्लामी भाइयों तैयारी फरमा लें बड़े अच्छे अंदाज में। अब जो है वो निगरानी शुरा की आमद होगी इंशाअल्लाह। और जब निगरानी शुरा की आमद होगी तो मदीना मदीना हो जाएगा, मदनी कामों की बहारें बल्कि धूमें हो जाएंगी इंशाअल्लाह, और बहुत जो है वो सुन्नतों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। तो तैयारी अभी से करते रहें, मदनी मरकज से मरबूत रहें, तो मजीद इसका जदवल वगैरह भी आपको जो है वो बता दिया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए कुछ मजीद एक मदनी गुलदस्ता अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, जापान में हैं और बारिश हो रही है, रास्ते में हैं, हाईवे पर हैं। क्या बात है दावत इस्लामी की। किबला डायरेक्शंस ने, हमारी एप्लीकेशन ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। दुनिया में जहाँ हूँ तो किबला डायरेक्शन भी पता चल जाता है और नमाज के टाइमिंग भी पता चल जाते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि किबला यूँ है। तो अब इंशाल्लाह काफ़ी सारे इस्लामी भाई हैं तो नमाज़ पढ़नी है। और एक और बात याद रखें, सफ़र में हो बाज़ औक़ात लोग बहाने बनाते हैं कि यार बारिश हो रही है तो नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे, वज़ू कहाँ करेंगे, ठंड हो रही है। तो नमाज ये मुसलमानों पर पहला फ़र्ज़ है, ज़रूर नमाज़ पढ़ें। हमारे सारे काम बाद में, नमाज पहले। तो नमाज में एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ें, वज़ू नहीं कर सकते तयम्मुम करें। मतलब शराइत हैं, आसानियाँ हैं, मगर नमाज ज़रूर पढ़ें। नमाज के साथ एक्सक्यूज़ ना करें। अब इंशाल्लाह हम यहाँ बाजमात नमाज पढ़ेंगे। इस नीयत से रिकॉर्डिंग की है कि आप भी सफ़र करते होंगे, आप भी कभी कहीं ना कहीं जाते होंगे, तो नमाज की सुस्ती नहीं होनी चाहिए, नमाज की कज़ा नहीं होनी चाहिए। बसों में जा रहे हैं, बस को कोशिश करें रुकवा लें और नमाज ज़रूर अदा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम अभी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए जगह ली है हमारे एक इस्लामी भाई ने, और वाकई इस तरह के ममालिक में मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान होना ये बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, बड़ी नेमत भी है। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना, सय्यिदिना मौलाना, मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी कतरातिल अमतार। बारिश जब बरस रही हो मीठे इस्लामी भाइयों, उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मदनी गुलदस्ता आपने देखा। अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाएंगे कि कब्रिस्तान भी आपने देखा, वहाँ पर कब्रें कैसी हुई? हमने देखा कि वो कब्रें ऊपर की तरफ उठी हुई थी। वो बेसिकली वो कब्रें नहीं थी, वो बॉक्सेस बने हुए थे
اور جس میں نارملی وہاں پر تابوت جس کو کہتے ہیں اچھا اس میں دفنایا جاتا ہے. لیکن یہ ایک اسلامی بھائی نے پرسنلی جو ہے ایک جگہ لی تھی مسلمانوں کے لیے قبرستان کی. واقعی باہر جائیں نا تو اپنے وطن کی اور مسلم ملک کی بہت قدر ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو کتنے قبرستان ہیں اور ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں, وہاں واقعی ایک ایک قبر کتنا مشکل ہوتی ہے. پھر وہاں کی کمیونٹی کے لوگ چندہ جمع کرتے ہیں کسی مرنے والے, کیونکہ وہاں مرنا بھی بڑا مہنگا ہے. اچھا کئی ملکوں کے اندر بہت یہ سمجھے پاکستانی لاکھوں روپے کی قبر لینی پڑتی ہے, ورنہ پھر وطن بھجوائیں وہ بہت بڑا خرچہ ہے. تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. اللہ کرے ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت ملے اور جنت البقیع میں مدفن ملے. جاپان کو جو ہے نا ہمیشہ سنا تھا دنیا کے معاملات کے لیے, پیسوں کے معاملات کے لیے. امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہم بڑا پڑھتے تھے, کوئی لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے, دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ. کیا بات. تو لندن, جاپان, پیرس, یہ نارملی لوگ گھومنے پھرنے مال کمانے کے لیے جاتے ہیں. مال کمانے کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ ہم نے بھی تیار کیا ہوا ہے, وہ جہاں آپ اپنا گئے تھے گاڑیوں وغیرہ کے سیل جو اس کے حوالے سے. میں مطلب کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس لندن کس جاپان کی مال کمانے کے لیے ہم اپنے یوں سب کہا کرتے تھے کہ وہاں نہیں جانا مدینے جانا ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے وہاں بھی جب گئے تو مدینے والے کا کام کرنے ہی گئے, اور جاپان کسی بزنس ٹرپ پہ نہیں گئے, مدنی کام کے لیے گئے. سنت تو جہاں رکھے اللہ قبول کرے. نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے جو مدنی جو کاروبار کرنے جاتے ہیں اگر جس کے حلال کے لیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس سفر میں پھر گناہوں سے بچنا چاہیے, پھر نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی جو ریکارڈنگ کی تھی کہ سفر کے دوران نماز پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اس میں بعض اوقات اچھے خاصے نمازی بھی عمران پہ سستی کر جاتے ہیں, یار سفر میں نا بعد میں پڑھ لیں گے, قضا کر لیں گے. قضا کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ ہائی وے پر ہیں تو بھی روک کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. کئی بار فٹ پاتھوں پہ ہم نے نماز پڑھی ہے, کئی بار برف کے اندر مدنی قافلے والوں نے نماز پڑھی, صحرا کے اندر نماز پڑھی. تو جیسا موسم ہو, لیکن وقت کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب آپ نے نماز پڑھنی ہے. راستہ تلاش خود کریں, اپنے ساتھ پانی رکھیں, ورنہ ایسا پیٹرول پمپ وغیرہ آتے ہیں وہاں وضو کر لیں. اب تو جیسے میں نے دکھایا بھی اتنی شاندار اپلیکیشن ہماری دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے دے دی ہے, نماز کے ٹائمنگ بھی دنیا بھر کے موجود ہیں, قبلہ نما بھی موجود ہے, قبلہ بھی پتہ چل گیا, چادر بچھائیں نماز پڑھ لیں. کیا بات ہے. اچھا اب یہ تو ان کے لیے سہولت ہے جن کی اپنی گاڑی ہے اور وہ خود ڈرائیو کر رہے ہیں, یا اپنی گاڑی ہے ڈرائیور کو بولیں گے وہ روک لیں گے. اچھا جو روڈ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا, ہمارا بھی سفر رہتا ہے, وہ عمومی طور پر ڈرائیور روکتے نہیں ہیں. دیکھیں اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پریورٹی کیا ہے, ترجیح کیا ہے. اگر آپ کی پہلی ترجیح نماز ہے نا تو آپ راستہ تلاش کر لیں گے. مثال کے طور پہ جب اگر بس کی بات کریں, میں بیرون ملک کی بات نہیں کرتا, پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں, کہ اب بس کی بات کریں, اگر کسی کو واش روم جانا ہے تو کسی طرح بھی گاڑی رکوا لے گا, ورنہ ظاہر ہے اس کی حاجت ہے اس کو. تو اگر پہلے سے بات کر کے چلا جائے, اور جو پکا نمازی ہے نا اس کے لیے تو آسان طریقہ یہ کہ وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ میرے اس سفر میں نماز تو نہیں آنی کوئی, بھائی ٹائم ہی ایسے دیکھ لے. ظہر فجر سے لے کے ظہر تک بہت بڑا وقفہ ہے, نماز آتی نہیں ہے. عشاء کے بعد چلے اور فجر تک پوری رات نماز کا کوئی وقت نہیں آئے گا. اگر آپ نے نماز کو پریورٹی دی ہے تو امیر علیہ سنت فرمایا کہ میں جہاز بک کراتے ہوئے بھی یہ دیکھتا ہوں کوئی نماز تو نہیں آئے گی, اور اگر نماز آئے گی تو باوضو رہتا ہوں, پھر تیار رہتا ہوں. تو اب آپ کو پھر بہت سارے, لیکن شریعت نے فلیکسیبلٹیز بھی دی ہیں. اگر گاڑی نہیں رکتی ہے تو پھر احکام ہے اس کے. آپ علماء سے پوچھیں کہ میں اگر کسی گاڑی یا کسی بس میں ہوں اور گاڑی نہیں رک رہی, کسی صورت نہیں روک رہا وہ, تو اس کی پھر احکام بیان کیے کہ پھر بیٹھ کر پڑھیں گے یا بعد میں دہرائیں گے, اس کی تفصیل ہے. لیکن نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑی جائے گی. نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. نماز تو جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. نماز تو رب کی بارگاہ میں حاضری کا مقام ہے اور اللہ سے مناجات کرنے کا مقام ہے. نماز کو چھوڑ کر بندہ کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ مزید عبدالحبیب بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بہت یوں سمجھے کہ خطرناک وعید ہے, اور وہ تقریباً تمام لوگوں کو کور کر لیتی ہے. امیر علیہ سنت نے اس کو اپنے کتاب نماز کے احکام میں بھی تحریر فرمایا کہ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی نماز کے چھوڑنے والے کو ان چار, یعنی وہ چار کون, بڑے کافر فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت, حکومت, وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں. فرمایا جو حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے وہ نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر جو ہے وہ مکے کے بہت بڑے کافر تاجر
ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے. سب سے پہلا فرض نماز ہے, میرے سارے کام بعد میں, نماز سب سے پہلے, یہ میرا خیال ہونا چاہیے. بالکل. عبدالحبیب بھائی اس میں بھی ذکر کرنا چاہوں گا, بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ ظہر, عصر اور مغرب یہ تو پڑھ لیتے ہیں بڑی آسانی سے. اچھا عشاء کی چونکہ رکعتیں کچھ زیادہ ہیں اور فجر میں چونکہ اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو یہ نمازیں جو ہے وہ عمومی طور پر بسا اوقات بعض لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ نہیں بالکل, یہ تو منافق پر بھاری بھی کہی گئی, جو عشاء کی نماز چھوڑ دے, فجر کی نماز چھوڑے. تو یہ بالکل کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے اور ہر نماز پڑھنی ہے. ہماری فلائٹ کیوں نہیں چھوٹتی؟ اللہ, اگر 5 بجے صبح فلائٹ ہے تو وہ کیسے مل جاتی ہے؟ کیسے 3 بجے آنکھ کھلتی ہے, ایئرپورٹ بھی پہنچ جاتا ہوں. کسی کی ٹرین ہو 5 بجے صبح, وہ کیسے نہیں چھٹتی؟ آپ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی. بھائی ٹرین کے لیے آنکھ کھل گئی, بس کے لیے آنکھ کھل گئی, فلائٹ کے لیے کھل گئی, اسکول کے لیے کھل گئی, انٹرویو کے لیے کھل گئی, نوکری کے لیے آنکھ کھل گئی, نماز کے لیے نہیں کھلی. مقصود یہی ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی پریورٹی, ترجیح جس دن نماز بن گئی نا. الحمدللہ میں نے ٹرین کے اندر بھی اسلامی بھائیوں کو وضو کرتے بھی دیکھا, برف باریوں کے اندر بھی اسلامی بھائیوں کو وضو کرتے دیکھا. ہاتھ پیر شل ہو جاتے تھے, اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ جو نمازی ہوتا ہے اس کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. اللہ کی رحمت سے نماز پڑھتے دیکھا ہے. اور مغرب اور عشاء اور فجر کے حوالے سے تو حدیث مبارک میں یہ بھی کہا گیا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے جو ہے وہ آدھی رات قیام کیا, اور جس نے جو ہے وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے جو ہے وہ پوری رات قیام کیا. پوری رات قیام کا ثواب ملنے کی بشارت ہمیں حدیث طیبہ کے اندر دی گئی ہے, تو ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کو اپنے سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں. جی محمد ارشد عطاری ضیاء کوٹ بھڑت سے. ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ہر دل عزیز پیارے پیارے حاجی عبدالحبیب دامت برکاتہم العالیہ جاپان میں دین متین کی دھومیں مچا کر واپس تشریف لا چکے ہیں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ یا سیدی کیا جاپان میں بھی کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی اللہ کا مزار مبارک موجود ہے؟ جی کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں سنا, اولیاء کرام کا بھی کوئی مزار تو نہیں پتا, لیکن اولیاء کرام کہاں نہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہیں, اللہ نے اپنے بندوں میں انہیں چھپا کے رکھا ہے. تو یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں, نہ جانے کتنے اولیاء وہاں پر ہوں, لیکن بظاہر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی مزار کا تذکرہ وہاں ہوا ہو. البتہ چائنا کے بارے میں مشہور ہے, وہ بھی مشہور ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہاں پر ہے گوانزو کے اندر, اور مزار شریف بھی بنا ہوا ہے. تو بہرحال یہ اللہ والوں ہی کا فیضان ہے, بزرگوں کا ہی فیضان ہے جو وہاں اسلام پہنچا. دنیا کا اتنا دور خطہ, وہاں بھی اللہ کے نام لیوا اور نبی پاک کے غلام موجود ہیں, تو یقیناً یہ ہمارے صحابہ اور اولیاء کرام ہی کا فیضان ہے. کیا بات ہے. میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں, ایک SMS یہ آیا ہے کہ مدنی سفرنامہ بہت اچھا ہے, دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. عبدالحبیب بھائی پلیز آپ کبھی میاں والی خانے وال میں بھی تشریف لائیں. آئیے ایک اور مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمیع اللہ لمن حمیدہ. آپ کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں, ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں, مگر لفظ حمد ہے, حمد نہیں ہے. کیا ہے؟ ہاں, حلوے والی ہاں, حمد. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کی نگاہیں یہاں کہاں ہوں گی؟ اپنے سینے پر. ٹھیک ہے, سینے کی طرف, ہاں سر جھکا کے سینے کی طرف دیکھیں گے, ربنا ولک الحمد کہہ کر. چلے جناب, اب باری ہے سجدے کی. آپ لوگ پھر اگلی صف میں جائیں گے, اگلی صف میں جائیں اور واپس رخ ادھر کریں گے تاکہ آپ کو سجدے کا طریقہ بتا دیں. پھر واپس سجدہ ہوگا یہاں آ کر. یہ صف والے تھوڑے سے ڈسٹرب رہیں گے, معاف کیجیے گا, جگہ کی تھوڑی سی پرابلم ہے. اب کریں گے سجدہ. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے. نماز کا سب سے اہم, یوں سمجھیے فرض اور اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ. انسان کی باڈی کا سب سے معزز حصہ اس کا سر ہے. اللہ کی بارگاہ میں عجز کا, انکساری کا ایسا مظاہرہ ہے کہ یا اللہ میرے پورے جسم کا جو سب سے بہترین حصہ تھا وہ تیرے عبادت کے لیے جھکا دیا, مجھے اور بلندی عطا فرما. تو اب جو ہے سجدے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جب ہم سجدہ کریں گے اللہ اکبر, سب سے پہلے کیا لگے؟ اس کے بعد ہاں ہتھیلیاں, پھر ناک اور پھر پیشانی. ٹھیک ہے, سجدے میں اس طرح لگیں گے, ناک اور پیشانی. جب اٹھیں گے پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھ, پھر گھٹنے.
یہ ترتیب یاد رکھیے گا. سجدے میں جائیں گے جو زمین سے پہلے، یاد رکھنے کا آسان طریقہ، پہلے کیا، پھر اٹھیں گے تو پہلے، پھر ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا. موٹے جا نماز، موٹے موٹے قالین استعمال نہ کرے سجدے کے لیے. کچھ لوگ تو پتہ نہیں اتنا نرم کرتے ہیں کہ دبائی جاؤ دبی رہا ہوتا ہے، سجدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سنت کی کیا بات ہے، سنت پر عمل کرو، واجب پر بھی ہو جاتا ہے، فرض پر بھی ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، وہ سنت پکڑ لو باقی سب سیدھا ہو جائے گا. آپ مٹھائی آئیے میرے لیے لائے تھے تو میں تو پاکستان لے جانے سے رہا، میں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے منہ میٹھا کرا دیتا. سبحان اللہ. لوٹنے رحمت کیا کرائے میں جلدی جلدی. اچھا تیسری شرط کون بتائے گا؟ جی ہاں میر راوی. استقبال قبلہ. سبحان اللہ. مشکل قافلے میں چلو، اور سبحان اللہ پر جنت کی طرف بھی لگے گا. قافلے میں چلو، لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوگی غل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامت قافلے میں چلو. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رکن شورا نے مٹھائی بھی کھلائی ہے اور بہت سارے مدنی پھول بھی دیے ہیں اور بہت پیاری پیاری گفتگو بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی، یہ اتنے سارے اسلامی بھائی تھے اور ماشاءاللہ بہت پیارا نماز کا عملی طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، سکھایا، اور سجدے کا طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا. تو اب جیسے کہ اس سلسلے کے شروع میں آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جاپان ایسا شہر ہے کہ اس میں ایک ایک گھنٹے کے، ایک ایک منٹ کے پیسے لوگ لیا کرتے ہیں. تو ایسے مصروف ترین شہر میں، اور یہ کون سا دن تھا اور ایسے لوگ، یہ لوگ جو ہے وہ کیسے جمع ہو گئے آپ کے پاس اور آپ یہ ان کو سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل تو ان کی دعوت اسلامی سے اور دین سے محبت ہے جو یہ ماشاءاللہ ہم نے اعلان کیا. اصل میں ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم پہلے جس دن پہنچے اس دن سے ہم نے اعلان کرنا شروع کیا کہ جو میرا آخری دن تھا اس سفر کا جمعہ تھا، کہ جمعے والے دن ہم نماز جمعہ کے بعد نماز کا پریکٹیکل کروائیں گے. یہ آف ڈے تھا جمعہ، وہاں پر ورکنگ ڈے ہے. ورکنگ ڈے، یہ ورکنگ ڈے اسلامی بھائیوں نے گویا اپنے کام کو چھوڑا اور ہمارے ساتھ کی تقریباً دن گزارا، شام تک ہمارے ساتھ رہے. اور اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا پریکٹیکل ہوا، وضو کا پریکٹیکل ہوا، پھر اس کے بعد جو صحیح جو آپ نے مٹھائی کی بات کی ہوا یہ کہ وہ کوئی اسلام میں مٹھائی لے کر آ گئے میرے لیے. تو میں نے کہا چلیں جو صحیح جواب دے گا تو منہ میٹھا بھی کرا دیا. وہی دل جوئی کی کوشش تھی اور چہروں پہ آپ مسکراہٹ دیکھ رہے تھے. کرنا چاہیے الحمدللہ، اور اللہ کی رحمت سے یہ سب ہو گیا. اللہ قبول فرمائے. اور جنہوں نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چینل پر دکھانے کی برکت سے بھی ایک بزنس مین کا مجھے میسج آیا کہ آپ نے یہ وضو کا پریکٹیکل جو دکھایا تو اس کی برکت سے میں نے بھی مسح کرنے کا طریقہ سیکھا. اور عبدالحبیب بھائی، آپ نے اپنا مدنی گلدستے کے دوران وہ کارپیٹ پر جو ہے وہ سجدے کے حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے کہ سجدہ وغیرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. مزید اب اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ بھی امیر اہل سنت سے سیکھا کہ بلا حائل سجدہ کرنا جو نا یہ مستحب ہے. یعنی زمین پر کوئی چیز نہ بچھی ہوئی ہو، فرش پر ہم ڈائریکٹ سجدہ کریں، کیونکہ اس سے سجدے میں ایک تو زمین کی سختی محسوس ہوتی ہے اور انسان یوں سمجھے گویا دل جمعی سے سجدہ کرتا ہے. نرم نرم آج ہم نے کارپیٹ بچھا رکھے ہیں، بہت سافٹ کارپیٹ ہوتے ہیں، تو زمین کی سختی کیسے محسوس ہوگی؟ تو ہمیں پھر ناک کی نوک نہیں، ناک کی ہڈی زمین پر لگانی ہے. اس طرح سجدے میں پیشانی دبائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. تو نرم کارپیٹ پہ واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے. امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکروں میں بھی تربیت فرمائی ہے. میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں بھی ہم بہت سافٹ جا نماز نہ رکھا کریں. ممکن ہو تو صاف اگر گھر میں ایک زمین کا حصہ رکھ لیں اور وہی نماز بلا حائل پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا سجدہ بھی مضبوط ہو جائے گا. مسجدوں میں بھی اگر کارپیٹ بچھانا ضروری ہے، سردیاں ہوتی ہیں کئی ملکوں میں، تو بہت سافٹ کارپیٹ نہ بچھائیں. تھوڑے سے آتے ہیں اس طرح کے سخت کارپیٹ ہوتے ہیں جس پہ زمین کی سختی محسوس ہو، تو وہ ضروری ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ بھی آپ نے سن لیا ہے اور اس پر عمل بھی کریں. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت کم رہ گیا ہے اور ہمارے مدنی گلدستے بہت سارے باقی ہیں. آئیے بلا تاخیر مدنی گلدستوں کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. جی تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو
ऐसा बना दे। क्या बात है जी, क्या बात है अब्दुल हबीब भाई। इतने सारे कंप्यूटर चल रहे थे और कौन सी मार्केट थी ये, क्या था ये, कंप्यूटर बिक रहे थे या कुछ और ही बिक रहा था? आप क्या करने गए थे वहाँ पे? इतने सारे सवाल एक साथ आपने कंप्यूटर की तरह कर लिए। बहरहाल कंप्यूटर नहीं बिक रहे थे, ये दुनिया का जापान में सबसे बड़ा गाड़ियों का ऑक्शन होता है। अच्छा। दुनिया की सबसे बड़ी गालिबन एक्सपोर्ट भी गाड़ियों की जापान ही करता है। तो हमें वहाँ पर जितने इस्लामी भाई उमूमन मिले ना, पाकिस्तानी मिले या हमारे अहले मोहब्बत जितने मिले, वो तकरीबन सबका कारोबार गाड़ियों का था। अच्छा। तो उन सबकी ख्वाहिश थी कि आप हमारी इस ऑक्शन के अंदर आए। तो मैंने कहा मेरा क्या काम आपके कारोबार की जगह है? कहा नहीं, वहां पर आपको बहुत सारे ताजरान मिल जाएंगे। और वहाँ एक जानमाज उन्होंने बनाई थी। अच्छा। तो कहा आप वहां पर आएं और वहां एक दो नमाजें अदा करें, हमारे साथ बैठें, तो जिनसे आपकी अभी तक जापान में मुलाकात नहीं हो सकी उनसे वहां हो जाएगी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अच्छी नीयत के साथ गए कि नेकी की दावत देंगे। आपने देखा फिर हमने नमाज में जानमाज पर हमने दर्स भी दिया और मुलाकातें भी की, तो बहुत अच्छा रहा। और बल्कि मुझे सच्ची बात है वहां जाकर थोड़ा सा अफसोस ही हुआ कि मैं थोड़ा वक्त लेकर क्यों गया। मैं गया तो 1-1.5 घंटा ही रुक सका क्योंकि आगे जदवल था। तो फिर कभी जिंदगी रही जाना होगा तो वहाँ पूरा दिन गुजारना चाहिए। जानमाज पर गुजारे, हमारा काम बिजनेस करना तो नहीं था, लेकिन मुख्तलिफ पूरे जापान से, बल्कि जापान के अतराफ से भी लोग वहाँ पर आते हैं। तो नमाज पढ़ने मुसलमान ही आएगा जानमाज पर। जब वो जानमाज पर आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे नेकी की दावत हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बारे में ये भी पता चला कि 1 सेकंड में कितनी गाड़ियां निकल जाती हैं। ये तो पता नहीं, ये तो अब खुद हैरान हो गए। 16,000 गाड़ियां 1 मिनट में सुना है कि यहाँ से बहुत रोज की गालिबन शायद 16,000 गाड़ियां बिकती हैं और 8 सेकंड में गाड़ियां पता नहीं कितनी सारी बिक जाती हैं। बहुत कंप्यूटराइज्ड निजाम था और ये बताते थे कि गलती से एक बटन दब जाए तो जनाब वो जो है नुकसान हो जाएगा। और तो मैं ये सोचता था यार आपका 8 सेकंड में आपने फैसला करना है और गलत बटन दबने पर आपके इतने पैसे जाया हो गए। तो आपको इस गलती का इतना एहसास है, हमारी गलत निगाह उठने से हमारे नामा अमल में गुनाह लिख दिया जाए, हमारी कोई गलत बात जबान से निकलने से कितना बड़ा गुनाह हो जाता है, उसका एहसास भी अल्लाह करे दिल में आ जाए। आमीन आमीन। आइए कुछ वीडियो तासुरात हमारे पास हैं, उनको भी अपने सिलसिले में शामिल करते हैं जी। मैं यहाँ जापान में मौजूद हूँ इस वक्त और मीतो शहर इबाराकी का जहाँ हम मुकीम हैं। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले दावत इस्लामी के जनाब अब्दुल हबीब अतारी साहब तशरीफ लाए थे और उनके आने के साथ यहाँ दावत इस्लामी का सिलसिला शुरू हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर जगह जगह मदनी काफिले अब सफ़र करने लगे हैं, मदनी इज्तिमात हो रहे हैं। हर जुमेरात को मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ जगह पे जगहों पर काफ़ी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। सब लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जो है वो अच्छा मदनी माहौल जो है यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है। और हम सबकी ये दुआ है, सबकी कोशिश है कि अल्लाह पाक हमें इस काम के अंदर मज़ीद जो है वो हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा हमारे इनमें इजाफा हुआ और हमारी दुआ है कि वो फिर इंशाअल्लाह जापान तशरीफ लाएँ और हमें नवाजें। और हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह हम दावत इस्लामी के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदनी गुलदस्ता देखा है। आइए कुछ आपकी कॉल्स को भी अपने सिलसिले में मिलाते हैं जी। मदनी सफरनामे में मेरा रुकन शुरा से सवाल है, जापान के सफर के मौके पर मैंने एक क्लिप देखी थी मदनी चैनल पर ही गालिबन दिखाया जा रहा था कि वहाँ जलजला आया हुआ है। तो जब वहाँ पर जलजला आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? बराए करम मदनी फूल नसीहतों के अता फरमा दीजिए। मौत के खौफ से भी अब गुनाह नहीं छूटता, दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला आखिरत का, मौत का और ईमान की हिफाजत का खौफ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वाकई ये मैंने फिर एक बयान भी किया था वहाँ पर, मतलब मुझे बताया गया कि वहाँ रोजाना जलजला आता है। अच्छा। यानी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ रोजाना जलजला आता है और एवरेज ये है कि पता नहीं कितने सौ जलजले महाना आते हैं। अच्छा। यानी बहुत जलजले हैं, लेकिन वो जलजला बड़ा नॉर्मल सा होता है। मुझे तो अंदाजा नहीं था, हमारे यहाँ तो जलजला एक बहुत बड़ी आफत समझा जाता है। यकीनन वो अल्लाह के एक अजाब भी है और वो एक बड़ी आजमाइश भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि जलजले आते हैं तो फिर वहाँ की इमारतें लकड़ी की हैं, तकरीबन इमारतें लकड़ी की हैं। अच्छा। और वो जलजला प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर उसकी भी एक लिमिट है। हम मस्जिद में मदनी हल्का लगा रहे थे, हमने तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। दौरान दर्स में बयान कर रहा था तो पूरी मस्जिद ही हिलने लगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, तो इस्लाम में जलजला आ रहा है। मेरा फिर अपने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा, तौबा की, तो थोड़ी देर में जलजला रुक गया। तो मुझे बताया तो रोज आता है जलजला, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं थी। फिर आला हजरत की तहकीक पर मुश्तमिल एक बहुत खूबसूरत हमारे मकतबतुल मदीना का रिसाला है, जलजला और उसके असबाब। अमीर अहले सुन्नत ने वो तहरीर किया, उसमें आला हजरत की तहकीक भी लिखी है कि जलजला गुनाहों की वजह से आता है। और जलजला जो है ये अल्लाह तबारक व तआला, ये बहुत तफसील है उसके अंदर। कोहे काफ एक पहाड़ है जिसकी जड़ें जो है वो सारी दुनिया में फैली हुई हैं। अच्छा। जिस हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है उस सिलसिले में वो पहाड़ अपनी जड़ों को हिलाता है और वहाँ जलजला आता है। तो जापान जो है वो शदीद जलजलों का जोन है
اور میں وہیں بیان میں عرض کیا کہ ایک بار اگر زیادہ زلزلہ آ گیا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیوں نہ ہم توبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یقیناً خوف بھی محسوس ہوا، آخرت بھی یاد آئی، لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہم سب نفسیاتی مریض ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو خوف بھی آ جاتا ہے، توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیشہ ہمارے دل پر یہ خیال راسخ ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو اللہ کرے میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں۔ آمین آمین۔ جی نیکسٹ کال۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی دیکھا یہ سفر نامہ، تو اب پلین سے جب اترتے ہیں ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں تو سب ایئرپورٹ سونا سونا ہوتا ہے، کچھ آس پاس نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو کیا آپ پہلے اتر جاتے ہیں بعد میں اترتے ہیں یا کوئی ایسی کیا ترکیب کرتے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی بتائیے، کچھ مدنی پھول دیجیے اس بارے میں بھی۔ جی حضور، ایسا نہیں ہے، ایئرپورٹ تو سونے نہیں ہوتے، ہم ریکارڈنگ کوشش کرتے ہیں اس جگہ کی کریں کہ جہاں کچھ اور نظر نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ وہاں ایسے مناظر بھی ہوتے ہیں جو نہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاز سے سب سے آخر میں اتریں تاکہ پورا جہاز خالی ہو جائے۔ ایک اسلام میں نے اس طرح بھی کہا کہ آپ پورا جہاز بک کرتے ہیں کہ آپ ہی آپ ہوتے ہیں، تو بھائی ہم کوشش کرتے ہیں ریکارڈنگ اس وقت کریں کہ سارا جہاز خالی ہو جائے، اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ بھی اس جگہ جا کر کچھ ریکارڈنگ کرتے ہیں جہاں تھوڑا سا ماحول ایسا ہو کہ جہاں ہم دکھا سکیں۔ وہ آپ کا حج کا طریقہ بھی تو ہے نا، وہ جہاز میں بیٹھ کر، وہ تو آپ نے بک ہی کروایا ہوگا سارا۔ نہیں، مفتی قاسم صاحب نے بھی ایک بار فرمایا تھا، اس کی وضاحت کر دے کہ جو ہم نے حج کا طریقہ بیان کیا تھا اس کو ہم نے اینیمیٹڈ جہاز میں بیٹھ کر دکھایا تھا کہ جہاز میں بیٹھیں تو نیت کس طرح کرنی ہے، تو وہ اینیمیٹڈ ہے، کیا کہیں گے اس کو، گرافکس کے ذریعے وہ جہاز بنایا گیا، وہ جہاز نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہاں کہ جناب وہ پورا جہاز بک کرا کر ریکارڈنگ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیا بات، اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوئی تھی، جہاز میں نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو پھر جہاز بنا دیا جاتا ہے یہ گرافکس کے ذریعے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ جہاز بھی کر لیں گے انشاءاللہ، مدنی قافلہ جب سفر کرے گا تو پھر جہاز میں لے ہاں، ہمارے الحمدللہ کئی مدنی قافلے ایسے سفر ہوئے ہیں کہ تقریباً پورا جہاز دعوت اسلامی کا رہا، اور اسلامی بھائی سارے دعوت اسلامی کے تھے۔ کیا بات ہے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف۔ It is the biggest miracle، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ، اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات بتاؤں، جتنے معجزے اب تک سنے نا ہم کوئی بھی نہیں دیکھ سکے، سنتے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے، ہزاروں بار سنا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر جب بھی کوئی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے۔ محبوب کا کمال ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورج کے پلٹانے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی معجزہ میں اور آپ آئے وٹنس نہیں کر سکے، ہم دیکھ نہیں سکے، مگر اب جس معجزے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے درمیان ہے، وہ اب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے بھی سب سے بڑا معجزہ اور ہے بھی ہمارے درمیان۔ کون سا معجزہ ہے؟ تو قرآن کریم۔ میرے آقا کو رب نے قرآن عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ خود قرآن کہتا ہے اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے یہ طاقت بخشی کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ نبی پاک کے قلب منور پر ہوا۔ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرے نا تو صرف ایسا نہیں کہ عبادت ضائع ہو گئی، بلکہ گناہ بھی ملے گا، عذاب بھی ملے گا۔ کیوں؟ شرک اصغر کہا گیا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے کسی اور کو لائق سمجھنا نا، عبادت میں شریک کرنا۔ تو یہی تو ہو رہا ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھے۔ اپنے آپ سے پوچھے نا، جب لوگ ہوتے میری نماز کیسی ہوتی ہے، اکیلے گھر میں کیسی پڑھتا ہوں؟ لوگ ہوتے تو بڑی آرام سے، توجہ سے، لمبی نمازیں، نوافل بھی ہو رہے ہیں، اکیلے میں سنتیں بھی جاری ہیں۔ تو اپنے آپ سے پوچھو، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز تو نہیں تھی؟ خدا را شیطان کے سوار کو سمجھیے، یہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہم سے نیکی نہ ہو تو کسی طرح برباد ہو جائے۔ بعض اوقات کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لاجکس تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ حکم کیوں ہے، شریعت کا یہ حکم کیوں ہے، یہ مرد کو جناب 2 حصے وراثت کے، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے، طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں؟ بہت سارے شریعت کے احکام میں کوسچن مارک لوگ کریٹ کرتے ہیں، یہ کام ہمارا نہیں۔ پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ ہاں، شریعت کے معاملات میں ماننا ہوتا ہے، سوچنا کام ہمارا کہاں سے؟ ہم بندے ہیں بھائی، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ مانا نا اللہ ایک ہے۔ ہم میں سے کسی نے دیکھا جبریل امین قرآن لے کر اترتے تھے؟ ہم نے مان لیا رب کا کلام ہے۔ ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں جنت ہے۔ ہم میں سے کسی نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں ہاں دوزخ بھی ہے۔ قیامت کا دن آنا یہ بھی مانتے۔ غیب کی اتنی ساری باتیں مان لی
اور اب شریعت کے حکم میں کوشچن مارک کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں سے ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. بہت پیارے مدنی پھول رکن شورا نے عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان پر سمجھ کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں بسا کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ SMS ہیں ان کو میں اپنے سلسلے میں شامل کرتا ہوں. ایک SMS یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ دیکھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ، لیکن یہ دیکھ کر اپنے وضو اور نماز پر شرمندہ ہوں. کاش مجھے بھی صحیح وضو اور نماز پڑھنا نصیب ہو جائے. پیارے بھائی صرف شرمندہ نہ ہوں، فوری طور پر دعوت اسلامی کی کسی مبلغ سے رابطہ کر کے اپنا وضو اور غسل درست کر لیں، کیونکہ اس میں بہت سارے فرائض اور واجبات ہیں. اگر وہ غلط ہو رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. تو دیر نہ کریں، اور نماز کے احکام کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں سارا طریقہ موجود ہے تاکہ آپ کی نماز بھی درست ہو، آپ کا غسل بھی درست ہو جائے، وضو بھی درست ہو جائے. جی، نماز کے احکام آپ کو مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً مل جائے گی. چاہے تو آپ وہاں سے ہدیتاً اس کو لے بھی سکتے ہیں. فرض علوم سیکھنے کی بہت زبردست کتاب ہے یہ، بہت اہم ذریعہ ہے یہ. تو بہرحال ایک اور میسج شامل کرتے ہیں. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی اور حبیب بھائی، مجھے صرف 3 سال ہوئے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہوئے. میں نے پہلے کبھی نماز روٹین سے نہیں پڑھی تھی، لیکن مدنی چینل کی برکت سے نہ صرف میں بلکہ میرے شوہر اور میرے بچے بھی نماز کے پابند ہو گئے ہیں، اور ہم ڈیلی دونوں ہی 1000 مرتبہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرما دیں. اللہ آپ کو استقامت دے خیر عطا فرمائے اور آپ کی ساری نمازیں قبول کرے. آپ کے درود پاک سبحان اللہ. اس روٹین کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں لوٹیں گے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ. جی، آئیے ایک اور مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت میں ٹوکیو ایئرپورٹ پر ہوں اور اب جاپان سے واپسی کا وقت ہے. بڑی تعداد میں عاشقان رسول رات کے اس پہر، جی ہاں اسلامی بھائی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور اب پاکستان روانگی ہے. تقریباً 6 سے 7 دن کا سفر رہا اور بہت محبتیں، بہت پیار ملا. روزانہ ہی اجتماعات ہوتے رہے، روزانہ ہی مدنی مشورے ہوتے رہے، مدنی حلقے ہوتے رہے، لیکن اسلامی بھائیوں نے یوں سمجھیں کہ اپنے کام کو نہیں دیکھا اور بہت بڑی تعداد نے بہت اچھا وقت دیا. ان کی محبتیں یاد رہیں گی. اللہ کریم ان کو شاد و آباد رکھے، ان کو سلامت رکھے اور دعوت اسلامی کو جاپان میں ترقیاں عطا فرمائے. بہت اچھی اچھی نیتیں کی ہیں اسلامی بھائیوں نے. قرآن پاک سیکھیں گے اور پھر سکھائیں گے. انشاءاللہ 12 روزہ اصلاح اعمال کورس کریں گے اور پھر مبلغ بن کر سنتوں کی خدمت کریں گے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مالک کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اب واپسی کا وقت ہے مولا، خیر و عافیت سے سفر کرنا نصیب فرما. یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں اے رب کریم ان سب کو ان محبتوں کی بہترین جزا عطا فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جاپان میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. دین پھیلائیے سب چلے آئیے، دین پھیلائیے سب چلے آئیے. کہتے عطار ہے قافلے میں چلو، کہتے عطار ہے قافلے میں چلو. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، جاپان سے واپسی ہو چکی ہے. شروع کا جو مدنی گلدستہ ہم نے جاپان آمد کا دکھایا تھا مدنی قافلے کا، تو اس میں کچھ اسلامی بھائی جو ہے بغیر امامے کے تھے، بغیر داڑھیوں کے تھے، لیکن جب واپسی ہو رہی ہے تو ان اسلامی بھائیوں کے سروں پر الحمدللہ امامہ شریف بھی ہے اور چہروں پر داڑھی شریف بھی کچھ نہ کچھ نمودار ہو چکی ہے. یہ دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں ہیں. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی سلسلے کے آخری لمحات ہیں، کچھ جاپان والوں کو خصوصی مدنی پھول آپ ارشاد فرمانا. جی، جاپان والے اسلامی بھائیوں سے واقعی خاص محبت ہے اور آپ کا پیار یاد رہے گا، لیکن ہم سب کا پیار اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. تو اب جو ہم نے وہاں مدنی پھول طے کیے تھے، جو نیتیں طے کی تھیں ماشاءاللہ، اس کے بعد مدنی قافلوں میں اسلامی بھائیوں نے سفر بھی کیا، مگر اس کو جاری رکھیے. پہلے آپ کی خواہش تھی کہ کوئی عالم دین، کوئی مدنی مبلغ آپ تک پہنچ جائیں، وہ بھی اب پہنچ گئے ہیں.
تو اس مدنی کام کو اور لے کے آگے بڑھیں، مزید مدنی قافلے سفر کریں، اور خاص طور پہ جو فار ایسٹ کے ممالک ہیں، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا اور پھر ہمارے جاپان کے ساتھ آسٹریلیا، وہ ممالک جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام اچھی طرح موجود ہے، وہ مدنی قافلے لے کر جاپان پہنچیں تاکہ ہمارے جاپان میں بھی مدنی کاموں کی اور بہاریں آئیں۔ مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جاپان سے مدنی قافلے دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ ضرور ایسا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو بھی درجہ قبولیت عطا فرمائے، اس کے انتظام میں، انصرام میں، اہتمام میں، سلسلہ کرنے میں جس قسم کی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری